بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 15 جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ نمبر 1، غزوہ احد میں مسلمانوں کی آزمائش۔ غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی بہادری سے مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا، جس میں پہلے فتح ہوئی مگر بعد میں ایک چوک کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کی ایک جماعت کو پہاڑ کی گھاٹی پر، جہاں سے دشمنوں کے حملے کا خطرہ تھا، مقرر کر دیا اور یہ تاکید فرمائی کہ جنگ میں فتح ہو یا شکست تم اپنی جگہ سے ہرگز نہ ہلنا۔ لیکن جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، کیوں نہ ہم بھی مال غنیمت جمع کرنے میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ ان کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بار بار روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فتح کی خوشی میں بات نہ سنی اور پہاڑ سے نیچے اتر آئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، جب اس جگہ کو خالی دیکھا تو پیچھے سے حملہ کر دیا۔ ادھر مسلمان بے فکر تھے، بالآخر بھاگتے ہوئے مشرکین پلٹ کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اچانک حملہ ہونے کی وجہ سے کفار کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے 70 مسلمان شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہوا اور ایک مبارک دانت بھی شہید ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ ناک قدرت الہی کی نشانی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے چہرے پر ناک بنائی، جس سے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے اور چہرہ خوبصورت و خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس میں اللہ نے 2 نتنے بنائے، ان میں قوت حاسہ اور قوت شامہ محسوس کرنے اور سونگھنے کی طاقت رکھ دی، جس سے ناک کھانے پینے کی چیزوں کی بو سونگھ کر فوراً کیفیت کا پتہ لگا دیتی ہے۔ یہی ناک تازہ ہواؤں کو بھی سونگھتی ہے جو دل کی غذا ہیں، جس سے اندرون کی حرارت برقرار رہتی ہے۔ غور تو کرو یہ سارا نظام کس نے بنایا ہے؟ بے شک میرے اللہ نے بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں شوہر پر بیوی کا خرچہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم پر واجب ہے کہ تم عورتوں کے لیے قاعدے کے موافق کھانے اور کپڑے کا انتظام کرو۔ مسلم شریف۔ نوٹ: شوہر پر واجب ہے کہ بیوی کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق روٹی اور کپڑے کا انتظام کرے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سواری پر سوار ہونے کے بعد کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے ارادے سے نکلتے اور سواری پر بیٹھ جاتے تو 3 مرتبہ تکبیر اللہ اکبر فرماتے اور یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ترمذی شریف۔ دعائیں پڑھتے ہوئے سفر کرنا چاہیے، گانے سنتے ہوئے نہیں۔ آج کل بہت سارے نوجوانوں کے اسٹیٹس آتے ہیں، وایا ٹو بمبئی، وایا ٹو اورنگ آباد، وایا ٹو دلی، ایسے سفر کرتے ہیں اور ساتھ میں گانے بھی لگے ہوئے رہتے ہیں، گانے بھی بجتے ہوئے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ سفر اکثر و بیشتر حادثات کا شکار ہوتے ہیں اور موت کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تحیون کما تموتون کما تبعثون، کہ انسان جس حالت میں جیتا ہے اسی حالت میں مرتا ہے، اور جس حالت میں مرے گا کل قیامت کے دن اللہ اس کو اسی حالت میں اٹھائیں گے۔ اگر گانے سنتے ہوئے چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ وہی سفر ہماری زندگی کا آخری سفر ہو اور موت کا سبب بن جائے تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس حالت میں کھڑے ہوں گے، ہم کو سوچنا چاہیے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کے لیے محبت کا بدلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت قیامت کے دن فرمائے گا، میری عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ آج کہاں ہیں؟ میں آج ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا، جبکہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں پڑوسی کو تکلیف دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اور جس نے اپنے پڑوسی سے جھگڑا کیا اس نے مجھ سے جھگڑا کیا، اور جس نے مجھ سے جھگڑا کیا تو اس نے اللہ رب العزت سے جھگڑا کیا۔ الترغیب والترہیب۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا کی رغبت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم سے پہلے جانے والا ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں، تم سے
ملنے کی جگہ حوض ہوں گی، اور اب میں یہاں کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مگر اس بات کا ڈر ہے کہ تم کہیں دنیا میں رغبت نہ کرنے لگو۔ مسند احمد۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں جنت کے خادم۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، شراب کے جام لے کر جنت والوں کی خدمت میں ایسے لڑکے دوڑتے پھریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ وہ اس قدر حسین و خوبصورت ہوں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ جب تم اس جگہ کو دیکھو گے تو بکثرت نعمت اور بڑی سلطنت دکھائی دے گی۔ سورہ دہر۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، معتدل غذا کا استعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کھیرے کھاتے تھے، بخاری شریف۔ فائدہ، محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ کھجور چونکہ گرم ہوتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ٹھنڈی چیز کھیرا یعنی ککڑی استعمال فرماتے تھے تاکہ دونوں مل کر معتدل ہو جائے۔ نمبر 10، قرآن کریم کی نصیحت۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید کی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، کیونکہ اس کی ماں نے تکلیف پر تکلیف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال میں اس کا دودھ چھڑایا ہے۔ اے انسان، تو میرا اور اپنے ماں باپ کا حق مان، اس لیے کہ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ لقمان۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔